اہل حرم کا جو ہمارا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب خود بھی کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دین کی یہ تعلیمات پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیے۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد یہ نہیں چاہتا کہ انہیں حقوق نہیں ملنے چاہیے، ملنے چاہیے ان کو۔ کوئی بھی نہ اسکالر کوئی چاہتا ہے، نہ مسجد کا خطیب اور امام یہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے۔ ہم نے متعدد مواقع پر یہ کہا اور اس پر بطور خاص میٹنگز ہوئی، ہم نے کہا کہ ہم کسی سطح پر بھی نہیں چاہتے کہ ان کے حقوق نہ دیے جائیں۔ یہ معاشرے کا محروم طبقہ ہے جو کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ گھر والا لائبلٹی سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نکالا جائے یہاں سے، گھر سے۔ یہ میری بدنامی کا باعث ہے۔ بھائی تمہاری بدنامی کا باعث تو تب ہوتا کہ تم اسے بناتے، وہ تو رب نے بنایا ہے۔ تمہاری بدنامی کا باعث کیسے وہ بن گیا؟ وہ رب اگر تمہارے گھر میں بیٹا اور بیٹی پیدا کر رہا ہے اور پھر اگر وہ خواجہ سرا پیدا کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ کس طرح پیدا کرتا ہے، وہ اپنی تخلیق کو کس طرح دکھاتا ہے اور قوت کا کس طرح مظاہرہ کرتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کویسچن کرنے والے کہ اس نے یہ کیوں پیدا کر دیا ہے، یہ کیوں پیدا کر دیا؟ اس کی مرضی ہے۔ اور پھر اسلام نے بچوں، بیٹے کے حقوق، بیٹی کے حقوق، حتیٰ کہ خواجہ سرا کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ اب اگر تم اپنی بے عزتی سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، اسلام نے تو تمہیں سلوشن دیا ہے اس چیز کا۔ اب اس کی آڑ میں اس ملک میں ٹرانسجینڈر جو قانون 2 سال پہلے جو ہے وہ بنایا گیا، اس میں اس چیز کو روا رکھا جا رہا ہے۔ ظلم کی بات ہے کہ انسان آزاد ہے، وہ چاہے تو اب مرد کی حیثیت سے رہے یا نادرا کو اپلیکیشن دے دے کہ میں مرد کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتا، میں عورت کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت جو ہے وہ اپلیکیشن دے دے کہ میں عورت کی حیثیت سے نہیں، مرد کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے۔ ایک بچہ غلطی سے میٹرک کی سرحد پر اس کا نام غلطی سے لکھا جاتا ہے تو اس کو کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے وہ نام درست کرنے کے لیے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ جن لوگوں کو، جن بچوں کو یا اپنی بڑوں کو بھی اپنی زندگی میں واسطہ پڑا ہو ان چیزوں سے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم پہلے اخبار میں دو، پھر ادھر اپلیکیشن دو، پھر ادھر اپلیکیشن دو، پھر ادھر جاؤ، پھر ادھر جاؤ۔ کوئی راستہ نہیں چھوڑا جاتا اسے تنگ کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام گلزار احمد ہے اور غلطی سے جو ہے وہ آپ نے سند میں محمد گلزار لکھ دیا ہے، میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج جو ہے وہ اگر ایک مرد جا کر نادرا میں اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں بحیثیت مرد جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتا، بحیثیت عورت رہنا چاہتا ہوں، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ اس کو کسی ضرور میڈیکل بورڈ کے سامنے اس کو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح رہنا چاہتا ہے تو پھر اس طرح رہے، وہ بحیثیت عورت رہنا چاہتا ہے تو بحیثیت عورت رہے، بحیثیت مرد رہنا چاہتا ہے بحیثیت مرد رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے قانون کو پامال کر کے ایک فرد کو آزاد کرنا چاہتے ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کسی چیز کا نام نہیں ہے، بس ایک فرد نے جو کہہ دیا ہے۔ اللہ نے اسے بحیثیت مرد کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے اسے بحیثیت عورت کیوں پیدا کیا؟ کیا تم اس پر، کیا کوئی ایسا شخص یہ ایسے کر سکتا ہے کہ انسان آزاد ہے؟ یعنی کتنی خوفناک بات ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو آپ آزاد کرتے ہیں۔ آپ روک نہیں سکتے ایک خاتون کو کہ کل ایک مرد کے ساتھ ہو، پرسوں دوسرے مرد کے ساتھ ہو، اس کے آگے دن جو ہے وہ ایک چوتھے مرد کے ساتھ، وہ آزاد ہے۔ ایک مرد کو آپ روک نہیں سکتے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ ہو، 10 دنوں کے بعد دوسری عورت کے ساتھ ہو، اس کے 10 دنوں کے بعد تیسری عورت کے ساتھ ہو۔ اپنے بچوں کو آپ روک نہیں سکتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ آزادی ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ہم پر کیا چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک مضبوط ترین لابیز جو ہے وہ اس پر کام کرتی ہیں، میڈیا کو خریدتی ہیں۔ آج آپ نے سنا ہے کہ اسرائیل میں جو ہے وہ میڈیا کے لوگ گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں، وہاں پہ میٹنگز کی ہیں، وہاں پہ لابیز کے ذریعے سے ان چیزوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو
اسلامک ورڈکٹ ہے، ہمارے میڈیا کو روکا جاتا ہے کہ اس ورڈکٹ کو آپ مشہور نہ کریں۔ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا جائے، جو دین کہتا ہے اس کو نظر انداز کیا جائے۔ ایک منظم طریقے سے ہماری روایات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری آپ سے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی بچوں پر، اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں موبائل آپ نہ لے کے دیں، میں کہتا ہوں انہیں مہنگا ترین موبائل آپ جتنی آپ کی سکت ہے ان کو لے کے دیں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس موبائل کو آپ کبھی کبھار چیک بھی کیا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس موبائل پر۔ میں نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا کے دروازے بچوں پر بند کر دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کر تم خود بھی دیکھو کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ بات جو ہے وہ کسی کو نعمتوں سے محروم کرنے کی نہیں ہے، بات انسانیت کو اس کے مقام پر رکھنے کی ہے۔ کیا آج آپ آزاد کر دیں جو جدھر مرضی، مطلب یہ ہے کہ آپ اس قانون کو نہیں مانتے، آپ انسان ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ اسی طرح کوئی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، میں آزاد ہوں جی میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ یعنی ایک تباہی اور بربادی کا سلسلہ ہے جو یہ بکے ہوئے لوگ جو ہے وہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ لوگ جو ہے ہم پر مسلط کر رہے ہیں، تمام چیزوں کو ان کے ذریعے سے مسلط کر رہے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات نفس پر جو ہے وہ دین کو بیچتے ہیں، وہ اپنے ملک کو بیچتے ہیں، وہ اپنے ضمیروں کے سودے کرتے ہیں، اور پھر ان لابیز کے ذریعے سے جو ہے وہ اسلام پر براہ راست حملہ آور ہیں، یہ ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، ہمارے بزرگوں نے ہمارے ایک 1400 سال گزر گئے ہیں اس دین کو، اور پوری روایات پیٹرنز سیٹ ہیں انسانی زندگی گزارنے کے لیے۔ تم آج انہیں کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں ختم کرنا؟ انسانیت کی بہتری کے لیے تو آپ کام کریں، لیکن یہ کیا کہ اسے عام جانوروں کی طرح آپ جانور بنا دیں کہ جیسے کوئی جانور کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے، انسان بھی کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ کل وہ کہے کہ میں نے تو کسی جانور سے شادی کرنی ہے، میں نے تو عورت سے شادی کرنی نہیں ہے، آزاد ہے وہ۔ کیا بے وقوفانہ قوانین اور ضابطے جو ہے وہ اس قوم کو دیے جا رہے ہیں جس کے پاس قرآن و سنت جیسا عظیم قانون موجود ہے، ایک بابرتا، باحیا اور ایک خوبصورت اور ایک رچ تہذیب جس کے پاس موجود ہے، کون سی چیزیں اسے دی جا رہی ہیں اور کن کے ذریعے سے دی جا رہی ہیں؟ ان پڑھ ترین، جاہل ترین لوگ جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور اس جب دیکھیں یہ ہمارا آئین پاکستان ہے، یہ سب کے لیے محترم ہے، میرے لیے بھی محترم ہے، آپ کے لیے بھی محترم ہے۔ اس کے تحت اس ملک کو چلایا جائے، اس کے تحت اس نظم مملکت کو چلایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آئے اور وہ کسی برطانیہ کے جھنڈے پر آئے، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر اس ملک کو چلائے، ایک امریکہ کے جھنڈے پر آئے نہیں۔ ہم بحیثیت قوم ہم نے طے کیا ہے ہم نے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون پاس نہیں کیا جائے گا، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسے، اور اگر کوئی کرے تو ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس قوم سے مزاحمت کو بھی ختم کیا گیا ہے، اس کے حقوق پر ڈاکہ پڑے تو یہ خاموش ہے، اس کو مہنگائی سے دوچار کیا جائے تو یہ خاموش۔ مزاحمت ختم، اس قوم کے اندر سے مزاحمت ختم ہو جاتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے۔ حق کو جو حق نہیں کہہ سکتی، باطل کو جو باطل نہیں کہہ سکتی، اس کو قوم کہلوانے کا حق جو ہے وہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے بڑے طریقے کے ساتھ پہلے ہمارے ضمیروں کو مارا گیا اور ہمارے اندر سے مزاحمت کی قوت کو جو ہے وہ بے وقت کیا گیا، اور اس کے بعد بھی آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے اندر سچ اور حق کی تلاش کی ہمیں جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔